چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس کریں، وفاقی شرعی عدالت کو واپس بھیج دیں، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہو، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہو۔ تو وہاں ہم نے ان سے کہا اچھا وہ درخواست جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال پرانی پڑی ہوئی تھی، اس وقت فائل نہیں ہوئی تھی، 4-5-6 سال پرانی درخواست وہاں پڑی ہوئی تھی، ایگزیکٹ میں اس وقت یاد نہیں ہے کتنے سال تھے، لیکن بہرحال کافی وقت سے پڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ تو وفاقی شرعی عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ عمل درآمد کیسے ہو، پھر علاوہ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل 10 دفعہ کہہ چکی ہے، آپ تو عمل درآمد کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فریق یہ کہے کہ ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں اور کورٹ یہ کہے نہیں جی ہم نہیں دیتے آپ کو، لیکن ہم نے یہ کیا، ہم نے ان کی درخواست کو خارج کیا، وہ بھی رپورٹڈ کیس ہے، یہ یہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی ہے اس میں ہے، ہم نے اس کو خارج کیا اور ہم نے کہا نہیں ہم تو ان اپیلوں کو میرٹس کے اوپر سنیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کریں گے۔ خیر وہ سنا گیا، اب وہ سنے جانے کی بھی رداد اسی محدث جو جولائی سن 2002 کا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے دی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں سے پڑھوں۔ شریعت اپیلیٹ بینچ نے ان اپیلوں کی کئی ماہ تک مسلسل سماعت کی۔ اس فاضل بینچ میں مسٹر جسٹس خلیل الرحمان خان بطور چیئرمین شریک تھے، جبکہ یہاں میرا نام ہے، جبکہ سو اینڈ سو مسٹر جسٹس منیر شیخ، مسٹر جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مسٹر جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی بطور ممبر شامل تھے۔ مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی۔ اب یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ درج نہیں ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے تو جب کیس شروع ہوا تو سرکاری ادارے اور سرکاری وکلا جو ہیں جس میں اٹارنی جنرل بھی شامل تھے، انہوں نے کہا جی آپ پہلے ان لوگوں کو سن لیں کہ جو سود کی مخالفت میں بولنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو سن لیں جو کہ وفاقی شرعی عدالت سے کیس جیت کے آئے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر وہ جو ہار کے آتا ہے وہ پہلے بحث کرتا ہے، کہنے لگے نہیں ان کو سن لے پہلے۔ ہم نے کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سن لیتے ہیں انہیں۔ تو وہاں پر جو اچھا اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں سب سے بعد میں بولوں گا۔ خیر وہاں بحث ہوئی، بحث اختتام پذیر ہوئی، تو وہاں پر جو ان کی طرف سے وکیل صاحب پیش ہو رہے تھے انہوں نے تقریباً بحث تو پوری کر ہی لی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ سرکاری وکیل کی بات ہو رہی ہے یہ، اور کوئی درخواست نہیں، کچھ نہیں۔ پتہ کیا کہ بھئی کیا بات ہے، ٹیلی فون کرایا ان کو، حالانکہ عدالتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پتہ کرو بھی کیوں نہیں آ رہا ہے، کہ جی پتہ نہیں وہ فلانا ان کا کوئی بیمار ہے یا کچھ اور چیز ہے، پھر کسی اور سے معلوم ہوا کہ ان کو وہ کہتے ہی ہیں کہ مجھے فیس پوری نہیں ملی ہے۔ خیر اٹارنی جنرل کو از خود آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آئے، ان کو بھی نوٹس بھیجا۔ تو ان حالات میں پوری یعنی کئی تاریخیں دیں اس لحاظ سے کہ کہیں بعد میں یہ درخواست لے کر کے نہ آ جائیں کہ جی ہمیں دوبارہ سنیے۔ تو ایک نہیں کئی تاریخیں دیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں اب آ جائیں۔ ان حالات کے اندر کیس کو آرڈرز کے لیے ریزرو کیا گیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا زمانہ نہیں ہے،
یہ مسلم لیگ کا زمانہ ہے، نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کا زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جبکہ وہ حکومت اسلامک شعائر کی بنیاد پر مینڈیٹ لے کر کے الیکٹ ہوئی تھی. یہ وہ زمانہ ہے. ان کو تو اپوز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کنفرم کریں اس فیصلے کو اور ہم ویسے ہی عمل کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. خیر بہرحال وہ غائب ہو گئے. ہم نے آرڈر ریزرو کر لیا. اب وہ اس کے متعلق کیا ہوا آرڈر ریزرو کرنے کے بعد وہ میں علیحدہ سے آپ کو بتاؤں گا. میں وہیں سے پڑھتا ہوں جہاں وہ اقتباس میں پڑھ رہا تھا. مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی. معزز عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقہی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے وکلاء حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین، معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکالرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں. عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق 1 درجن سے زیادہ قانون دانوں، معاشی ماہرین، محققین اور علماء سے رابطہ کیا، جن میں ڈاکٹر وقار مسعود، ڈاکٹر ارشد زمان، عمر چھاپڑا، پروفیسر خورشید احمد، مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی، عبدالجبار خان، خالد مساق، ابراہیم سادات، ڈاکٹر نواب حیدر نقوی، سید طاہر، مولانا گوہر رحمان، ایس ایم حسن، خالد مجید، سبقت اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور ایس ایم ظفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے. اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی. کچھ وکلاء صاحبان کو عدالت کی وجہ سے مشکل تھی، کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے. ہم شریعت ایپلیٹ بینچ کو کراچی لے کے گئے، وہاں بھی سنا ہم نے جا کے. اس موقع پر فاضل عدالت نے اپنے وکلاء اور اسکالرز کی سہولت کے لیے کم از کم 10 سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت 118 اپیلوں میں اٹھائے گئے نکات میں سے اخذ کیے گئے تھے. ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سود سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے 500 سے زائد کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے. جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں اور 1500 سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاسیر اور فقہی آراء کے ہزاروں صفحات پر مشتمل سود سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لایا گیا. قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً 2000 احادیث بھی، یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے، یہ درست نہیں ہے. اس سارے مواد کی چھان پھٹک، عمیق مطالعے اور علماء و وکلاء کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت ایپلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا.